الرحمن الرحیم۔ ما اعلیٰ من اقتصدا، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوا۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ نے سن لیا۔ اللہ کے نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص محتاج نہیں ہوا جس نے میانہ روی اختیار کی۔ عزیز طلبہ، یہ جو دولت ہے، روپیہ پیسہ، یہ ساری اللہ کی دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے طور پر اس کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اور رزق کے بارے میں ہے کہ جب تک رزق بندے کا پورا نہیں ہوتا، بندے کی جان نہیں نکلے گی، موت سے پہلے رزق ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں ایسی انسان کو ودیت کی ہیں جو اس کے اوپر رکھ دی گئی ہیں، اس نے ڈیسیژن لینا ہے میں نے کیسے چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کا اور انسانوں کا حساب لینا ہے۔ تو جو چیز باؤنڈ ہو جائے اس کا حساب تو ہو نہیں سکتا ہے، جو چیز آزاد ہوگی تو اس کا حساب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں انسان کے اوپر چھوڑ دی، لیکن چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو شتر بے مہار کر دیا کہ جو مرضی کرتے رہو، بلکہ اس کے لیے انبیاء کرام بھیجے گئے اور ساتھ ساتھ آسمانی کتابیں، تاکہ جو ہے نا وہ لوگوں کو خبردار کیا جا سکے۔ ہاں، اگر بندہ خبردار کرنے کے باوجود بھی باز نہیں آتا تو یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ اس کو خود دیکھنا چاہیے کہ مجھے اس کا فائدہ یا نقصان۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاصیت دی تھی کہ وہ جو بات کہتے تھے نا وہ بڑی گہرائی والی تھی۔ اب 3-4 الفاظ ہیں جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ شخص محتاج نہ ہوا جس نے میانہ روی اختیار کی۔ اب یہ کتنے سنہری حروف میں لکھے جانے والے الفاظ ہیں کہ انسان کو جو ہے وہ مسائل بنتے ہیں زندگی میں پیسے کے حوالے سے زیادہ۔ تو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے تو اس پہ غور نہیں کرتے اور اس کے بارے میں فائنانشل پلاننگ نہیں کرتے۔ وہ جو ہی پیسہ ان کے پاس آتا ہے وہ ساتھ ہی اس کو مختلف طریقے سے خرچ کرنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے ان کی ضروریات کم ہوتی ہیں، پھر اس ضروریات کو بڑھا دیتے ہیں، اور پھر مس پلاننگ کی وجہ سے، مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہ ان کا جو پیسہ ہاتھ میں آیا ہوتا ہے وہ بالکل ان کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اور آپ نے بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ دیکھا بھی ہوگا، آبزرویشن میں بھی ہے، ایک وقت تھا کہ وہ بڑے اچھے تھے لیکن دوسرے وقت میں وہ بڑے ڈسٹرب نظر آئے۔ تو یہ چیزیں یہاں پر فرمائی جا رہی ہیں کہ جو بندہ پیسے کو دیکھ کر اس کے پلان کے تحت چلے گا وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو روپیہ پیسہ جمع کرتے رہنا یہ بھی مناسب نہیں، اس کی دوسری شکل یہ بنتی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم جو ہے نا مال، روپے اور سونے کی ہوس میں لگے رہے اور یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے مال پہ سانپ بن کر بیٹھے گا نا، یعنی کہ کنجوسی کرے گا، بخل کرے گا، تو قیامت کے دن اس کو اس کا جو روپیہ پیسہ چاندی سونا ہوگا وہ سانپ کی شکل میں، اژدہے کی شکل میں آ جائیں گے، جو اس کو ڈسیں گے، کہیں گے کہ یہ میرا وہی ہے جس پہ تم محبت کرتے تھے۔ تو اس طرح جو ہے نا بخل میں رہنا بھی جو ہے نا یہ معاشرے کے لیے بھی بڑا خطرناک۔ آپ کو پتہ ہے کہ قارون کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی واقعہ آتا ہے کہ وہ بندہ اپنے مال سے محبت کرتا تھا، مال سے محبت کرنے کی وجہ سے وہ دوسروں پہ خرچ کرنے سے کنی کتراتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو کہا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہیں پاس اتنا۔ وہ اس کو اپنی عقل
فراست پر مبنی کہتا تھا کہ میں نے خود کمایا ہے تو میرا یہ حق ہے۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا حشر جو ہوا کہ اس کو نا فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس کے سونے چاندی اور سارے وسائل جو ہے رکھتے ہوئے اس کو نیچے زمین میں دنسا دیا اور اس کے اوپر ساری چیزیں رکھ دی۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی ہر بات میں بہت زیادہ حکمت ہے، اور بندے کو سب سے زیادہ اپنی زندگی میں جس چیز کی پلاننگ کرنی چاہیے نا، وہ روپے پیسے کی پلاننگ ہے۔ اور ایک بندے کے پاس اگر 1000 روپیہ ہے تو اس کو لازمی طور پر 1000 میں سے کچھ نہ کچھ بچت کرنی چاہیے، کیونکہ حالات جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ اس وقت کیا ہو جانا، آپ نے یہ دیکھا ہوگا آپ کہ کرونا کے جب یہ معاملات بنے ہیں ہمارے، تو اس وقت بہت سے لوگ ایسے نظر آئے ہیں جن کے پاس پیسہ تھا لیکن وہ جمود کا شکار تھا پیسہ، اور وہ خود جو ہے نا دینے والے مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ یہ پتہ ہی آپ کو، تو یہ کیوں کار ہوا کہ سسٹم میں نا پلاننگ نہیں رکھی جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر طریقے سے آمدن کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے وہ سارے معاملات کو ہم میٹ کریں تاکہ ہم اور ہماری آنے والی نسل بھی اچھی رہے۔ کیونکہ پلاننگ کا تعلق عزیز طلبہ صرف اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا، بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ایک برطانیہ کا شہری تھا جس نے فرنیچر سازی کا کام شروع کیا، وہ بڑھتے بڑھتے اس کا بر اعظمی کام بن گیا، بزنس اتنا پھیل گیا، لیکن وہ اپنے عملے کو یہی کہتا تھا کہ تم نے پیج کا دوسرا حصہ بھی استعمال کرنا ہے، یعنی کہ پیج کو پلٹ کے جو خالی جگہ وہ بھی استعمال کرنا۔ اور وہ بندہ ایسا تھا جو عام آرڈنری کار پہ سفر کرتا تھا، حالانکہ وہ اپنا جہاز بھی لے سکتا تھا، اور جہاز اگر سفر کرتا تھا اکانومی کلاس میں، جو سب سے چھوٹی کلاس ہوتی ہے، اس میں وہ بیٹھ کر سفر کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ دنیا کا مشہور آدمی ہوا، پاپولر آدمی ہوا، لوگ اس کو فالو کرنے لگے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب پیسہ آ جائے تو اترانا نہیں چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک رسم بنی ہوئی ہے کہ جب پیسہ آتا نا، ہم شو گیری میں لگ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کوٹھی، اچھا ایریا، وہی ایریا جہاں پر بچپن گزرا، جوانی گزری، سارا وقت گزرا، وہ برا لگنے لگ جاتا ہے، فوراً زمین کے اندر پیسے بھیجنے شروع کر دیتے ہیں، کوٹھی کی شکل میں، بنگلے کی شکل میں۔ تو اس کے بعد پھر گاڑی کی باری آ جاتی ہے، تو اچھی لیونگ بنانے کے لیے ہر چیز کو اعلیٰ معیار دے دیا جاتا ہے، جس سے جو ہے نا پیسے کی ریل بیل کام ہوتی ہے۔ یہ پتہ آپ کو، جتنا پیسہ ہم زمین پہ لگاتے جائیں گے اس کی ریل بیل کام ہو جاتی ہے، اس کی گردش کام ہو جاتی ہے۔ تو یہ پیسہ جو ہے نا، اگر اس کو کنسٹرکٹیو کاموں پہ لگایا ہے، جیسے ایک بندے کے پاس پیسہ ہے، وہ چھوٹی سی فیکٹری بنا لیتا ہے، فیکٹری بنانے سے 10 15 20 بندے کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب وہ 20 خاندانوں کو تیار کرتا ہے۔ اگر وہی پیسہ اس نے کوٹھی پہ لگا دیا، وہ کوٹھی تو بن گئی ہے، وہ کھڑی ہے، اور دیکھنے میں آیا کہ جو بندے کوٹھیاں، بنگلے، فارم ہاؤسز تیار کرتے ہیں نا، وہ کہیں آ جا نہیں سکتے، ان کا سرکل محدود ہی رہتا ہے، 1 کمرہ 2 کمرہ، تھوڑا سا لان، لمبا چوڑا وہ ایریا جو بناتے وہ کہیں گیا ہی نہیں کبھی، اور ایسے ہی وہ دھوم میں جل جل کے ڈسٹرب ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جتنی ضرورت ہے چیز کی اتنی لینے میں شریعت منع نہیں کرتی، لیکن شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آؤٹ آف ٹرن نہ چلو، یہ پیسہ یہ نہ سمجھو کہ تمہارا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندے کا قدم قیامت کے دن اس وقت تک آگے سرک نہیں سکے گا جب تک وہ پورا حساب نہیں دے دیتا۔ اس میں پہلا بات یہ آنی ہے کہ جوانی تم نے کیسے گزاری ہے، عمر کیسے گزاری ہے، اور پھر اگلا بڑا سوال بڑا اہم ہے کہ تم نے پیسہ
کیسے جمع کیا ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ اور اس کے بعد صرف پیسہ جمع کرنے تک سوال نہیں ہوگا، اگلا سوال یہ ہوگا، چوتھے نمبر پہ یہ سوال بننا ہے کہ جو تمہارے پاس پیسہ آیا اس کو خرچ کیسے کیا۔ اور پھر آخری سوال ہوگا کہ جو تمہیں علم دیا گیا اس کو کیسے تم نے استعمال کیا، اپنے اوپر لاگو کیا یا نہیں۔ عزیز طلبہ، ایک بندہ کمرے پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ باہر جانا چاہتا ہے، اس کا اپنا گھر ہے، لیکن اس کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کمرے سے نکلتے ہوئے سارے لائٹیں وغیرہ بند کرے، حالانکہ اس کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کی ذمہ داری ہے، اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہونی ہے کہ تم نے اس بجلی کو کیوں فضول ضائع کیا۔ تو اسلام کا مطلب نظر یہ ہے کہ جو چیز جینون ہے اس کے لیے حاضر۔ اب عزیز طلبہ، آپ دیکھیں کہ ایک بندہ 200 روپے میں کھانا کھا سکتا ہے، مناسب کھانا، وہ اگر وہی کھانا کہے میں نے اس وقت کا کھانا 2500 میں کھانا، 3 میں کھانا، تو اس سے پوچھا جائے گا بھئی اتنا ایک بندے کا کھانا تم نے کیسے اتنا چناؤ کیا۔ تو ہمارے لوگ یہ دیکھتے نہیں، کہتے ہمارے پاس پیسہ ہمارا حق ہے۔ عزیز طلبہ، حق کوئی نہیں ہوتا، یہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ نہ کرے کسی وقت بھی بندہ زیرو پہ آ سکتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ خرچ کرتے وقت 100 دفعہ غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے پوچھنا یہ خرچ کیسے کی۔ اب یہ کوئی بات بنتی ہے کہ آپ 20 ہزار ہے، 5-7 ساتھی اکٹھے ہوں اور خرچ کر دیں، کھانا کھا لیا، یہ کر لیا، تو یہ ساری چیزیں پوچھی جانی ہیں، یہ ضائع نہیں ہونی۔ ہر بندے کا ایکٹ جو ہے وہ اپنے اللہ کے سامنے اس کا جواب دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مینا روی سے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔